قبولیت آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے ہوئے وسوسے رد کر دیتے ہو۔ اللہ کیسے نہیں دے گا تمہیں وہ جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو۔ وہ تو تم میں ہی رہتا ہے جسے دن رات تم آسمانوں میں ڈھونڈتے ہو۔ جلد ہی تمہیں محسوس ہوگا کہ کوئی ہے جس کی رحمتوں کا سایہ ہر وقت رہتا ہے۔ جب اللہ نے دعا کی توفیق تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دی ہے تو قبولیت کے معجزے بھی جلد ہی ہونے لگیں گے۔ یہی دعا ہی تو ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ اس دینے والے کو جو تمہارے نہ مانگنے پر بھی تجھے عطا کر دیتا ہے، وہ تمہیں کبھی نہیں بھولتا لیکن تم بھول جاتے ہو۔ یہی دعا ہی تو ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں سے نکالا۔ یہی دعا ہی تو ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ معجزے یقین کرنے والوں کے لیے ہی ہوا کرتے ہیں، لیکن اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے بہت مختلف ہو سکتا ہے۔ یہی دعا ہی تو ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ بنا دیا۔ ممکن ہے تمہاری ٹوٹی ہوئی امید اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہو۔ ممکن ہے اللہ بس کن کہنے ہی والا ہو اور تمہارا ادھورا قصہ مکمل ہونے والا ہو۔ پتہ ہے قرض میرا اللہ کبھی بھی نہیں رکھتا، نہ آنسوؤں کا قرض نہ یقین کا۔ تم جو اسے دیتے ہو وہ اسے دگنا کر کے واپس عطا کرتا ہے۔ تم ایک قطرے کے لیے آنسو بہاتے ہو، وہ 7 سمندر دینے پر اختیار رکھتا ہے۔ تم اگر اس پر ایک ستارے جتنا بھی یقین رکھو گے تو وہ تمہیں اس وسیع عریض آسماں سے بڑھ کر معجزے عطا کرنے پر قادر ہے۔ میرا اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا عزت والا ہے، بڑا رحیم ہے، بڑی طاقت والا ہے۔ وہ خود ہی تو عطا کرتا ہے اور اسی نام سے ہی تو جانا جاتا ہے، سب سے قریب اور غور سے سننے والا۔ جب اللہ کو تمہارے مانگنے کا انداز پسند آ جاتا ہے تب وہ دینے میں ذرا تاخیر کر دیتا ہے تاکہ تمہاری آواز اسے بار بار سنائی دیتی رہے۔ جس پکار کو وہ خود تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہے پھر اسے رد کیسے کر سکتا ہے؟ جن ہاتھوں کا اٹھنا اسے اتنا پسند ہے کہ وہ روزانہ تمہیں اپنے در پر بلانا چاہتا ہے تاکہ تم اس سے التجائیں کرو، تو پھر وہ ان ہاتھوں کو خالی کیسے لوٹا سکتا ہے؟ وہ اللہ رب العزت تب بھی تم تک معجزے لاتا ہے جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے ہو۔ کن دعاؤں سے ہی ہے، اور دعائیں تو اللہ کو تمہاری طرف متوجہ کرتی ہے، اور اللہ رب العزت خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در پر بلاتا ہے۔ یہی دعا ہی تو ہے جو تمہیں اپنے رب سے رابطے میں رکھتی ہے۔ اس کی شان ہے کہ وہ اپنے در کا پتہ تب ہی دیتا ہے جب اس نے تمہیں بے حد اور بے حساب نوازنا چاہتا ہے۔ وہ تب بولتا ہے، وہ تب بلاتا ہے جب تمہیں ہر غلطی سے پاک کرنا ہو، جب تمہیں دنیا کی تکلیفوں سے آزاد کرنا ہو۔ بے شک وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جب ناممکنات کے خیالات تمہیں مایوس کرنے لگے تب اللہ کی یہ آیت یاد کر لینا، بے شک تمہارا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ ایسی ذات ہے کہ کوئی سوچ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، کوئی کان اسے سن نہیں سکتا۔ پھر بھی کہتے ہیں، پھر بھی کتنے دل ہیں جو اس کی یاد میں تڑپتے ہیں، کتنے قلب جو اس کے نام سے راحت پاتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں۔ کوئی قربانی رائیگاہ تو نہیں جاتی، کوئی آنسو بیکار تو نہیں گرتا، اور کوئی آہ خالی تو نہیں جاتی۔ جب سورہ آل عمران میں میرے رب نے فرما دیا ہے کہ دعا تو پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو تمہیں قبولیت کا شک کیوں ہوتا ہے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ رحمان رب، وہ رحمان 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا تم سے کچھ لے لے اور اسے بہترین نہ دے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اپنا ٹوٹا وجود اس کی دہلیز پر لے جاؤ اور وہ تمہیں نہ تھامے۔ خلل ہمارے یقین میں ہے، اس کی عطا میں نہیں۔ تم اس پر اگر ایک قطرہ بھی یقین رکھتے ہو تو وہ تمہیں سمندر جتنا عطا فرماتا ہے۔ جب اس دنیا سے تھک ہار کر تم اس کے در پر جاتے ہو، وہ آگے بڑھ کر تمہارا استقبال کرتا ہے،
اس کی عطا کا سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں تمہارا گماں ختم ہو جاتا ہے۔ تمہارے ٹوٹے دل کے لیے اختتام میں کن کا معجزہ ہے۔ میں نے ہر حال میں اپنے رب کو مہربان ہی پایا، اس وقت بھی جب میرا دل سیاہ پڑ گیا۔ میرے پاس صرف گناہ تھے، میں نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے اللہ، میرے دل کو گناہوں سے پاک کر دے۔ میرے رب العالمین نے میرے دل کو پھیر دیا، مجھ پر اپنی رحمت کی۔ تب میں نے جانا کہ وہی ہے جو آپ کو ہر بدتر سے بدترین حالات میں بھی اپنا بنا لیتا ہے، وہی ہے جو اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ تو کہیں بھی نہیں جاتا، ہم ہی اس کو چھوڑ کر دوسروں سے محبت تلاش کرنے لگ جاتے ہیں۔ میں نے جان لیا ہے محبت حق ہے، مگر رب سے کی جانے والی محبت، اس کی محبت کافی ہے۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، بس مجھے معاف کر دے، بے شک میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ ناممکن کو ممکن بنانے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ ہماری دعاؤں کو حقیقت میں بدلنے کی قدرت صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے مانگنے سے منع تو نہیں کیا نا، اللہ نے دینے سے انکار تو نہیں کیا، وہ تو چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، تو پھر کرو نا دعا، بتاؤ نا اللہ کو کیا چاہیے تمہیں، منا لو، اللہ تعالیٰ تو مان جاتا ہے۔ جب دل بہت اداس ہو تو اپنے رب کے سامنے رو لیا کرو، اپنے دل کی ہر بے چینی کو اس کے سامنے رکھ دیا کرو، وہ خود تمہیں صبر دے گا، تمہیں ہر الجھن سے دور کر دے گا، تمہارے دل کو مضبوط اور تمہارے دل کو مطمئن کر دے گا۔ وہ تمہاری ہر بات، ہر سوچ سے واقف ہے، وہ تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تمہاری دعاؤں میں اتنی طاقت ہے کہ تم اپنی دعاؤں سے اپنا نصیب بدل سکتے ہو۔ تمہاری تڑپ میں اتنی عنایت ہے کہ تم سکون الہی محسوس کر سکتے ہو۔ اللہ پاک ہر ناممکن چیز کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، وہ دعا کی شدت سے واقف ہے، بس وہ ہمارا صبر آزماتا ہے۔ یا تو وہ چیز جو ہم مانگ رہے ہیں وہ مل جاتی ہے، یا اس کے بدلے بہترین سے نواز دیا جاتا ہے، لیکن دعا رد نہیں کرتا۔ وہ ہماری ٹوٹی ہوئی دعاؤں سے بھی خوب واقف ہے۔ بس مانگتے رہنا اور صبر کا ساتھ کبھی بھی مت چھوڑنا۔ دعائیں ناممکن چیزوں کے لیے ہی تو ہوتی ہے، ایسی چیزیں جو تمہاری پہنچ سے باہر ہیں، ایسی چیزیں جو تمہارے مقدر نے تم سے چھین لی ہے، ایسی چیزیں جن کے ملنے کی تمہیں کہیں سے بھی کوئی بھی امید نظر نہیں آتی، ایسی چیزیں جن کے ہونے کا تم خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے، ایسی چیزیں جنہیں ماننے سے تمہاری عقل دنگ رہ جائے، ایسی چیزیں جن کے رونما ہونے کی تمہیں احساس تک نہ ہو، ایسی چیزیں جن کو دیکھ کر تمہیں عقل دنگ رہ جائے، ایسی چیزیں جسے نہ کبھی کسی نے دیکھا ہو اور نہ کبھی کسی نے سنا ہو، ایسی چیزیں جو تم سوچتے ہو کہ کبھی حقیقت نہیں بن سکتی۔ دعائیں وہ معجزہ ہے جنہیں تمہارا نصیب بھی نہیں روک سکتا۔ دعائیں وہ کن کا سوال ہے جنہیں اللہ کبھی بھی رد نہیں کر سکتا۔ دعائیں تو ان چیزوں کے لیے ہوتی ہے جو دسترس سے نکل جاتی ہے، بس ایک صدا کی بات ہوتی ہے اور ہر کوئی بھی چیز واپس مل جاتی ہے۔ تمہاری دعا ہی تمہارا مقدر ہوتی ہے، اور دعاؤں کا لکھا تو نصیب بھی ٹال سکتا ہے۔ جو بے جان کہانی میں پھر سے جان پھونک سکتی ہے، وہ تمہاری دعا ہی نہیں تو اور کیا ہے۔ میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ صبر کا صلہ اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے کہ بدلے میں صلہ دینے والا ہی مل جائے۔ مجھے تو کبھی ایسا گمان ہی نہیں ہوا تھا کہ بس کچھ کھو کر بھی مجھے سب مل جانا ہے۔ عجیب پہلی ہے، زندگی کبھی جیت کر انسان ہار جاتا ہے اور کبھی ہار کر جیت جاتا ہے۔ مجھے لگتا تھا جیت جانے کا مطلب اپنی من پسند چیز حاصل کر لینا ہے، مگر اب مجھے سمجھ آتا ہے کہ اپنی من پسند چیز ہار کر اللہ کو پا لینا اصل جیت ہے۔ تبھی تو ہر جیت پرسکون نہیں ہوتی اور ہر ہار بے سکون نہیں ہوتی۔ یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگی مجھے کہ اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت آزمائش ہے۔